ہے جو وہ ہمارا نعرہ ہے آج کے دن کا، تو وہ بھی اس نظم میں، اس غزل میں ہے، آپ بھی اس میں ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ چند اشعار ایسے ہیں: موت قبر تے فتح پائی، بولو ہالےلویا، اندھیری رات بعد سویر آئی، بولو ہالےلویا، ٹوٹی تار جوڑی کلمہ بن کے انسان، ٹوٹی تار جوڑی کلمہ بن کے انسان، رب نال ساڈی صلح کرائی، بولو ہالےلویا، مکیا زور ظلم تے ڈاڈے طوفاناں دا، مکیا زور ظلم تے ڈاڈے طوفاناں دا، رحمت اودی اج ویڑے آئی، بولو ہالےلویا، دل سی زخمی اکھاں پری ہنجواں نال، دل سی زخمی اکھاں پری ہنجواں نال، زخماں تے میرے مرہم لائی، بولو ہالےلویا، گپ ہنیرے وچ چانن نہ ڈٹھے، گپ ہنیرے وچ چانن نہ ڈٹھے، زندہ ہوا راہ آسمانی وکھائی، بولو ہالےلویا۔ تے آخر تے مر کے اوہی تیجے دن اٹھ کھلوتا، صرف وہی ہے جڑا مریا سی تے وہ زندہ بھی ہویا، مر کے اوہی تیجے دن اٹھ کھلوتا، خوشخبری ایہی کلام سنائی، بولو ہالےلویا۔ خداوند کے پاک کلام میں سے خداوند کے پاک کلام میں سے ہم جو ہے وہ آج کئی تلاوت کریں گے، اور کیونکہ یہ زیادہ لمبا حوالہ ہے، میں صرف اس کی ایک دو تلاوت کروں گا اور بعد میں جو اہم آیات ہیں ان کے اوپر بات کروں گا۔ مقدس یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 20واں باب، اور ہم آغاز میں صرف اس کی 2 آیات پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ بھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا، پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جب مریم مگدلینی آ کر بتاتی ہے کہ قبر خالی ہے، تو کیونکہ یہ پورا لمبا حوالہ ہے اس لیے ہم اس پر نہیں جاتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قبر خالی ہے تو اس کا مطلب جو ہم جانتے ہیں، آج ہم نے جانا ہے اور مقدس کلام کے وسیلہ سے ہم نے اس حقیقت کو جانا ہوا ہے کہ قبر اگر خالی تھی تو مسیح کیا تھا؟ تو جب مسیح زندہ ہے تو کیا ہم زور سے ہالےلویا کا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ ہالےلویا۔ اور جب ہم عید قیامت المسیح کی بات کرتے ہیں تو عید قیامت المسیح کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم کیتھولک کلیسیا میں خاص طور پر یوز کیا جاتا ہے، پاشکا۔ پاشکا کی عید بھی اسے کہا جاتا ہے، اور جو پاشکا کی عید ہے، پاشکا بنیادی طور پر یونانی لفظ ہے جو کہ فصح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو عید قیامت المسیح ہے یا پاشکا ہے وہ صرف فصح تک محدود نہیں، وہ صرف اس واقعے تک محدود نہیں کہ یسوع مر گیا اور اس نے دکھ اٹھائے، بلکہ اس زندہ امید کے ساتھ اس کی تکمیل ہوتی ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور صرف یہ عید پاشکا جو ہے یا عید قیامت المسیح آج کے دن تک محدود نہیں ہے، بلکہ بہت سے مسیحی کلیسیاؤں میں اس کو عید پینتیکوس تک عید پاشکا ہی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ہم جو پینتیکوسٹل کلیسیاں ہیں جو پاک روح کے نزول پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر زور دیتی ہیں، ان کے لیے یہ جو عید پاشکا کی تکمیل ہے وہ پینتیکوس والے دن ہوتی ہے، جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے آج کے دن، اور پھر اس کا دوسرا مددگار پاک روح عید پینتیکوس کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اور قیامت المسیح جو ہے اس کے لیے جو لفظ یونانی میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے دوبارہ اٹھنا،
اور بدنی طور پر اٹھنا ہے۔ اور مسیح کی جو قیامت ہے اور یہ جو آج کا دن ہے اس میں مسیح بدن میں جی اٹھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی موت کے سارے جو نظریہ ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی موت جو ہے وہ اس پر فتح پا دی گئی ہے، اور موت جو ہے وہ اس دنیا سے دوسری دنیا تک جانے کا ایک راستہ بن گیا۔ اور ایمانداروں کے لیے موت صرف غم کا یا اپنے عزیزوں سے بچھڑنے کا ہی نام نہیں، بلکہ اس مسیح کے ساتھ ملنے کا بھی نام ہے جسے ہم اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ اور پولس رسول جو ہے وہ خاص طور پر مسیحوں کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ جو عید قیامت المسیح ہے، مسیح کا جی اٹھنا ہے، وہ کیوں اہم ہے۔ اہم خدا کے پاک کلام میں سے کچھ آپ دیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں، پولس رسول کے خطوط میں سے کرنتھس کے نام لکھا گیا پہلا خط، اس کا 15 باب اور اس کی 15 آیت سے لے کر 19 آیت تک۔ یہاں پر پولس رسول جو ہے وہ خداوند کے جی اٹھنے کا مقدمہ پیش کرتا ہے، اور اس امید کو بھی پیش کرتا ہے کہ جب مسیح جی اٹھا ہے تو ہم بھی جی اٹھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے۔ اور مقدس پولس رسول جہاں پر یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح کا جی اٹھنا وہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کیونکہ ہم نے اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے مکمل طور پر جو ہے رہائی حاصل کی ہے، اور جو ہمارے لیے نجات کا بندوبست خدا یسوع مسیح نے کیا ہے، اس نجات کے لیے لفظ یونانی سوزو استعمال کیا گیا ہے، جو کہ ایک جامع اصطلاح ہے جس میں صرف گناہوں کے ساتھ معافی نہیں بلکہ خداوند کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا بھی ہے، اور خدا کے ساتھ میل ملاپ اور شفا اور روح اور جان بدن کی مکمل شفا شامل ہے۔ یہاں پر ہماری کلیسیاؤں کا جو ایمان ہے وہ اور تقویت پاتا ہے کہ جب ہم اس بدن میں اور اس جہان میں معجزات کی اور پاک روح کی قوت اور قدرت کی بات کرتے ہیں تو وہ لفظ نجات میں سے ہے، وہ خداوند کے پاک کلام میں سے کہیں اور میں سے نہیں آیا، بلکہ وہ مسیح کی نجات میں ہے، اور مسیح کی نجات سے ہی ہم ان سارے معجزات اور قدرت اور روح القدس کی قوت کی بیان کرتے ہیں۔ اور جب وہ اس نجات کی بات کرتے ہیں تو یہ نجات صرف اگلے جہاں کے لیے نہیں بلکہ اس جہاں کے بھی لیے ہے کہ وہ ہمیں اس جہان میں بھی نجات بخشتا ہے، ہمارے دکھوں سے مصیبتوں سے ہمیں رہائی دیتے ہوئے ہمیں اس جہان میں بھی نجات بخشتا ہے۔ اور یوحنا رسول کی انجیل میں وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آیا، یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تاکہ تمہیں زندگی دے اور کثرت کی زندگی دے۔ کثرت کی زندگی آپ کے لیے نہ صرف اگلے جہاں میں بلکہ اس جہاں میں بھی ہے۔ اور یسوع مسیح کا یہ بدن جو جلالی بدن آج صبح اٹھایا گیا ہے، جو جلالی بدن زندہ ہوا ہے، وہ ہمارے لیے بھی امید ہے کہ جس طرح یسوع مسیح کا بدن جو جمعے والے دن اذیتیں برداشت کر رہا تھا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، وہ چھیدا گیا تھا، جس طرح وہ جلالی بدن ہوا ہے اس طرح ہمارا بھی بدن جو آج پریشانی کا شکار ہے جب وہ اٹھایا جائے گا تو جلالی بدن ہوگا۔ اور آج جو ہم مصیبتیں مسیح کے نام پہ اٹھاتے ہیں، جب ہم جلال میں اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے امید ہے۔ آئے ہم اس حوالے میں سے مختصراً جو آج ہم نے حوالہ تلاوت کیا ہے 3 کرداروں کو دیکھتے ہیں۔ اس حوالے میں 3 کردار ہیں، 2 کردار ہیں مسیح کے شاگرد شمعون پطرس اور دوسرا شاگرد جسے یسوع عزیز رکھتا ہے، جس کے بارے میں یوحنا تصور کیا جاتا ہے، اور تیسری شخصیت ہے مریم مگدلینی۔
اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح زندہ ہوا ہے تو اناجیل میں جو بھی بیان آیا ہے اس میں زیادہ تر بیانات میں خواتین جو تھیں وہ سب سے پہلے مسیح کی قبر پر گئی تھیں. وہ مسیح کی قبر پر اس کو جو ہے مختلف تیل ملنے گئی تھی, عطر ملنے گئی تھی, اور انہوں نے ہی اس خالی قبر کو دیکھا. اور جب مریم مگدلینی نے اس خالی قبر کو دیکھا تو اس نے آ کر شاگردوں کو خبر دی. اور جب شاگرد جا کر اس جگہ کو دیکھتے ہیں تو ہم 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں. شمعون پطرس بھی اس کے پاس پہنچا تھا اور اس کے بعد جو دوسرا شاگرد ہے جو یوحنا مانا جاتا ہے. 8ویں آیت میں یوں مکتوب ہے اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا. بس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے. یہ دونوں شاگرد آئے. شمعون پطرس نے جا کر اس کے خالی کفن کو, اس سوتی کپڑے کو دیکھا جو کہ وہاں پڑا تھا اور یسوع مسیح کا بدن وہاں پر موجود نہیں تھا. لیکن جب وہ دونوں گئے تو انہوں نے جا کر دیکھا, انہوں نے اس بات کا یقین تو کیا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے یہاں پر نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس قیامت المسیح کی اہمیت کو نہ جانا. اور کون سے ایسے نوشتے ہیں جو کہ بعد میں پطرس اپنے وعظ میں بھی بیان کرتا ہے. آئے ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب میں سے جو عام طور پر 2 حوالہ جات اس سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں. وہ نوشتے ہیں زبور 16 اور اس کی 10ویں آیت. خدا ان کے پاک کلام میں ہے کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا, تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا, تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے. خداوند کے پاک کلام میں جب بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں بات کی ہے تو اس نے خداوند کے پاک کلام میں سے, ان نوشتوں میں سے, ان صحائف میں سے اس بات کو ثابت کیا ہے. چاہے وہ اس کی پیدائش کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوں, اس کے جو نجات بخش کام کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوں, اور آج اس کے زندہ اٹھنے کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں. اور یہ پیشن گوئی ہے کہ وہ اپنے مقدس کو سڑنے نہ دے گا, اور خداوند نے اپنے اس بدن کو سڑنے نہ دیا, اور خداوند نے آج کے دن اس بدن کو زندہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زبور 110 کی پہلی آیت کی تلاوت کریں گے جہاں پر یوں مرقوم ہے, یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. یہ وہ سارے نوشتے ہیں جن سے اس وقت تو وہ شمعون پطرس اور یوحنا واقف نہ تھے, لیکن جب پطرس نے عید پینتیکوست پر اپنا مشہور زمانہ واعظ کیا تو یہی آیت اس نے زبور 110 پہلی آیت کو اپنے واعظ میں بیان کیا کہ خداوند یسوع مسیح کو بدن نہ صرف جلایا گیا بلکہ اس کو سرفراز کیا گیا اور وہ سمان پر اٹھایا بھی گیا. لیکن ان کا جو دوسرا عمل ہے اس وقت وہ گھر کو واپس جانا تھا, اور ابھی وہ عید قیامت المسیح کی حقیقت سے اس طرح واقف نہ تھے. لیکن جو آج کی پیغام میں سے ہمارے لیے کردار ہے وہ مریم مگدلینی کا کردار ہے. مریم مگدلینی جو ہے وہ یسوع مسیح سے محبت رکھتی تھی اور خداوند نے اس کو آزاد کیا تھا ان سارے بدروہوں کے لشکر سے جو اس میں تھے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہر ایک سے پیار کرتا ہے اور اس کے لیے ہر ایک شخص اہم ہے, اور اس سارے عید قیامت المسیح کے واقعات میں اس نے اس بات کو ثابت بھی کیا. یسوع مسیح کے جو اولین ظہور تھا وہ کسی بھی اہم شاگرد پر نہیں تھا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول مسیح لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں اماؤس کی راہ پر 2 شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں, اور ان 2 شاگردوں کے نام ہمیں اس طرح معلوم نہیں. اور جو مریم مگدلینی ہے وہ بھی یسوع مسیح کے قریبی حلقے میں شمار نہیں ہوتی, نہ ہی وہ یسوع مسیح کے 12 حواریوں میں سے ہے, اور نہ ہی وہ
تقریب ہے جو ہمیں اناجیل میں مختلف واقعات میں یسوع مسیح کے ساتھ لوگ نظر آتے ہیں. اور یسوع مسیح مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. آئے ہم تھوڑے سے وقت میں ایک دو آیات پڑھ کے اس وجوہات کو جانتے ہیں. مریم جو ہے اس کے یہ دوسرا چکر ہے. مریم سب سے پہلے جب وہ قبر پر آئی، اس نے دیکھا کہ قبر خالی ہے، تو وہ پھر کس کے پاس گئی جی؟ شاگردوں کے پاس. یعنی اپنی قبر سے خالی دیکھ کر واپس شاگردوں کے پاس، اور پھر شاگرد آئے ہیں، شاگردوں نے دیکھا وہ واپس چلے گئے، لیکن مریم مگدلینی جو ہے وہ وہاں پر ہی کھڑی ہے. وہ رو رہی ہے اور مسیح کے ساتھ اس کی محبت کا ہم اظہار دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہے کہ مسیح کا بدن، وہ مسیح کی لاش جسے وہ سمجھتی ہے وہ کہاں گئی. اور اس کے سامنے فرشتے ظاہر ہوتے ہیں اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے. اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں پر ہمارا خداوند یسوع المسیح اس پر ظاہر ہوتا ہے. اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یسوع ہے. یسوع نے اسے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ تو کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اسے کہا میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں. یسوع نے اسے کہا مریم. اور جب اس نے یہ لفظ مریم کہے تو اس نے اس سارے لہجے کو اور اس ساری آواز کو پہچان لیا کہ یہ تو میرا خداوند ہے. اور تب اس نے کہا عبرانی زبان میں ربونی، یعنی اے استاد. اس نے اس کو پہچان لیا اور وہ پہلی یوحنا کی انجیل کے مطابق پہلی شخصیت تھی جس نے یسوع مسیح کو روبرو دیکھا. اور یسوع مسیح کو روبرو دیکھنے کے بعد اس نے اس بات کو اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ جب ہم آخری آیت دیکھتے ہیں 18ویں آیت، تو اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے جا کر پھر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا، اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہی. مریم مگدلینی کا کردار آج کے سارے واقعے میں بڑا اہم ہے. اس کی مسیح کے ساتھ محبت، اس کا مسیح کے لیے انتظار، اس کا مسیح کو پہچاننا، اس پر یقین کرنا اور اس کا دوسروں کو جا کر بتانا، یہ 3 اہم نکات ہیں جو آج کے دن پہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہیں. ہم خداوند کی اس جو مصلوبیت ہے، ان سارے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن یسوع نے موت، گناہ اور قبر پر فتح پائی. تو ہم نے کیا بولنا ہے؟ بولو ہاللویا. اور اس نے صرف فتح نہیں پائی، ہمیں امید بخش دی. جب ہم اس بدن میں دکھ اٹھاتے ہیں اور اس بدن میں ہم پریشانی اٹھاتے ہیں، مسیح کے نام پر ہم ستائے جاتے ہیں، تو اس نے ہمیں امید بخش دی کہ ایک دن ہم بھی اس کے ساتھ جلال میں اٹھائے جائیں گے اور اس کے ساتھ جلالی بدن حاصل کریں گے. اس نے ہمیں یہ امید دی کہ اگرچہ ہم کوئی بہت اہم شخصیت نہیں ہے، اگر ہمارا کلیسیا میں کوئی بہت اہم رتبہ نہیں بھی ہے، تو بھی وہ مریم مگدلینی کی طرح ہمیں ملنے کے لیے آ سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا پہلا ظہور، اس کا پہلا چہرہ آپ میں سے ہی کوئی دیکھنے والا ہو سکے. اور لیکن ہمارے لیے کیا کرنے کے اقدام ہے؟ مریم مگدلینی کی طرح ان 3 کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے مریم مگدلینی نے کیا کیا؟ مسیح کا انتظار. پھر اس نے کیا کیا؟ اسے پہچانا، اس پر یقین کیا، اور پھر جا کر وہ ساری خوشخبری جو اس نے دیکھی، اس نے مسیح کو سنا، اس نے سارے جہاں کو اور سارے شاگردوں کو جا کر بتایا. اور جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا تو اس نے بھی یہی 3 احکامات اپنے شاگردوں کو دیے. اس نے کہا روح کی قوت کا انتظار کرو. اس نے کہا میری پہچان میں آگے بڑھو. اور پھر اس نے متی کی انجیل میں جو 28 باب آخری آیت میں کہا دنیا کے انتہا تک جا کر میرے گواہ بنو. اور جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں اور ان سارے کاموں کو دیکھتے ہیں تو ان 3 کاموں کو، ان 3 باتوں کو جو مریم مگدلینی کے وسیلے سے ہم نے سیکھی ہیں، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے ہمارے لیے تو بہت کچھ کیا ہے، لیکن آج ان 3 باتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب عید پینتیکوست آنے کو ہے، اگلے 50 دن میں ہم عید پینتیکوست منائیں گے، تو ان دنوں میں ہم روح کی قوت کا انتظار کریں. روح کی قوت کے لیے، روح کی نعمتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور میری دعا ہے کہ جیسے مسیح نے کہا
کہ میں اپنا اطمینان تمہارے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں، مسیح کا اطمینان آپ کے ساتھ ہو، اور اس امید کے ساتھ مسیح کا اطمینان آپ کے ساتھ ہو کہ جب یسوع زندہ ہے تو وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا، جب اس نے ہمیں روح بخشا ہے تو وہ اس روح کے وسیلے لوگوں میں سے کام کرے گا۔ آئے ہم اس اطمینان کو، اس تسلی کو اپنی زندگیوں میں لیں، اور اس امید کو کہ مسیح جی اٹھا ہے، اب وہ نہیں مرنے کا، اور جب وہ جی اٹھا ہے تو وہ ہمیں بھی امید دیتا ہے، وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا۔ خدا کے پاک نام میں سنے جانے پر ہم سب کے لیے برکت ہو۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، بڑا زبردست کلام خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ پیش کیا ہے۔ مریم مگدلینی کا کردار انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور وہ پہلی شخصیت تھی جس نے یسوع مسیح کو روبرو دیکھا، اور اس شخصیت نے اس کو پھر قبول بھی کیا کہ واقعی یہ یسوع ہی ہے جس وہ زندہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک، اوکے، ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں، آج خدا نے آج ہماری مدد کی ہے، اور ابھی ہم دعا کریں گے، اس کے بعد ہم اپنا ساری عبادت کو اختتام کی طرف لے کر آئیں گے، اور ترتیب